الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے محترم حضرت علامہ خرم احمد خان علیمی اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے آج کی محفل سالانہ محفل سجائی گئی اور ہمارے اس محفل میں ماشاءاللہ اور بھی علیمی علماء تشریف فرما، بالخصوص علامہ حامد علی علیمی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور دیگر جو بھی معزز مہمان گرامی ہیں، اللہ پاک سب کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کی برکتوں سے تمام اہل خانہ کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے کئی مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم فرمایا، اور بلکہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی مقصد ہی یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جیسا کہ فرمایا ایک مقام پر کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اطاعت عربی میں یہ طوعاً سے بنا ہے، جس کے اندر دل کی خوشی ضروری ہے۔ یہ کوئی جبری فرما برداری نہیں ہے، جبری اطاعت نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان سے اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ لوگ خوش دلی سے اور بڑی خوشی سے اپنے دنیا اور آخرت کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اور جب یہ بات خوش دلی کے ساتھ کی جائے گی، خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ خود بخود پھر آدمی کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقتداء و پیشوا کی ہر بات کو قبول بھی کرے گا، دل سے اس پر راضی بھی ہوگا، اور ان کی تعظیم بھی کرے گا، ان کا ادب اور احترام بھی کرے گا، اور توجہ سے ان کی بات بھی سنے گا. وہ خود بخود ساری باتیں شامل ہوتی جائیں گی. اس لیے خاص طور پر قرآن میں یہ لفظ اطیعوا یا اطاعت کا لفظ بار بار آتا رہتا ہے. تو لہٰذا جب ہم اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا نہیں ہے. یعنی اس کا صرف ایک معنی و مفہوم نہیں ہے کہ ہم نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا، سیرت النبی کو پڑھا اور اس کے بعد اس کو ہم نے فالو کر لیا یا ان میں سے کچھ چیزوں کو اپنا لیا تو یہ اطاعت ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہوتا کہ لوگوں سے صرف ان باتوں پر عمل کروا لینا مقصود ہوتا اور یہی دین اسلام کے لیے کافی ہوتا، تو پھر اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مراتب، وہ درجات، وہ اعزازات اور وہ کمالات عطا نہ فرماتا، یا یوں کہیے کہ ان کمالات اور اعزازات کو اللہ رب العالمین اس انداز سے بیان نہ فرماتا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا. اور بعض مقامات پر ہمیں پڑھتے ہوئے، ان جگہوں کا مطالعہ کرتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ وہ آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ادب سکھائیں، آنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی تعظیم اور اللہ کی تکریم پیدا کریں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لائے اور اس لیے آئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ادب سکھائیں، لیکن حیرت یہ ہے کہ جب وہ خود تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے خود لوگوں کو ان کا ادب سکھایا. یعنی اللہ نے ان کا ادب لوگوں کو بتایا کہ ان کے دربار میں اور ان کی بارگاہ میں اور ان کے سامنے ادب کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات صرف اطاعت کی نہیں ہے کہ ہم نے محض ایک رسول کی حیثیت سے انہیں دیکھا، کہ رسول کا مطلب ہے کہ بھیجا ہوا، کہ جس کو ایک قاصد کے طور پر کہیں بھی ہم نے کسی کو کچھ کہہ کر پیغام دے کر بھیج دیا اور جناب علی کو ہمارا پیغام پہنچا دیا اور اس کے بعد بس ہمارا پیغام چونکہ پہنچ گیا بات ختم ہو گئی. تو یہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے اور آپ کے بھیجے ہوئوں کے ساتھ تو یہ بات چل جائے گی کہ اس کی کوئی رسپیکٹ اور اس کے ساتھ وہ ایک خاص قلبی لگاؤ ہو یا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو کسی کے گھر بھیجا کہ ہمارا یہ پیغام لے کر جائیے، وہ پیغام اس نے پہنچا دیا. اب اگلے کو اس کے ساتھ کوئی قلبی تعلق ہے نہیں ہے کوئی حرج نہیں، وہ اگلے کی باقاعدہ کوئی رسپیکٹ کرے نہ کرے کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جتنے بھی اس طرح رسول بھیجے وہ محض ایک پیغامبر نہیں ہے کہ جب وہ بس پیغام لے کر آئے ہم نے اس پیغام کو سنا یا اس کو نوٹ کر لیا اور اس کے بعد بس اب کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور کسی قسم کی کوئی قلبی واردات اور قلبی کیفیت نہیں ہوگی. ایسا نہیں، بلکہ دیکھیے میں اسی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اطاعت کی بات کی، کہیں فاتبعونی کی اگر اتباع کی بات کی، پیروی کرنے کی بات کی، ان کی سیرت کی بات کی، اسوۃ حسنہ کی اگر ان کی سیرت اور پوری زندگی کی بات فرمائی، تو وہیں پر پھر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرا انداز بھی اختیار فرمایا کہ پھر انہی کے آداب بھی سکھائے، ان کی بارگاہ کا ادب بھی بتایا، ان کی تعظیم بھی بتائی، ان کی تکریم بتائی، ان کا احترام بتایا. اور جیسے میں نے ایک جملہ کہا کہ نبی اس لیے آئے کہ وہ اللہ کا ادب سکھائیں، مگر جب وہ تشریف لائے تو رب نے خود ان کا ادب سکھایا، اور وہ بھی کس انداز سے سکھایا کہ ان کی بارگاہ میں کیا لفظ بولنا ہے وہ بھی رب بتا رہا.
کیا لفظ نہیں بولنا وہ بھی رب نے بتا دیا. ایون اس لفظ کو بولتے ہوئے لب و لہجہ کیسے ہوگا، انداز گفتگو کیسا ہوگا ان کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ نے سکھایا. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. چنانچہ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ پہلا پارہ، فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، ان کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ مت کہنا. یعنی اللہ نے ایک خاص لفظ منع فرما دیا، اور ایک ضابطہ بھی بن گیا کہ اس سے ملتے جلتے جو ایسے الفاظ ہوں کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات نکل سکتی ہو تو اس میں احتیاط کی جائے گی. لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو. اب یہ ادب اللہ سکھا رہا ہے. راعنا ایک لفظ تھا جو صحابہ اس وقت کہا کرتے تھے بات کو دہرانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دوبارہ فرما دیجیے، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی وہ بات آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجیے. اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس وقت جو یہودی آباد تھے مدینے میں، انہوں نے اس لفظ کو لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبان کو موڑ توڑ کے کھینچا تانی کر کے اس لفظ کے اندر اس انداز سے بولا کہ جس سے بے ادبی کا معنی پیدا ہو جائے. راعینا، راعی عربی میں چرواہے کو یا چرانے والے کو کہتے ہیں، بکریاں چرانے والے. تو بس وہ ایک عام سی صفت کے طور پر حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی نیت سے یہ لفظ بولا کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات ظاہر ہے کہ پسند نہ آئی، اور اللہ نے ہرگز گوارا نہ کیا، تو یہی منع فرما دیا. یعنی صحابہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اب یہ لفظ تم نے ہی استعمال نہیں کرنا، اور جب تم ہی استعمال نہیں کرو گے تو انہیں بھی موقع نہیں ملے گا. اللہ نے یہی منع فرما دیا. فرمایا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو. اور آگے فرمایا کہ بلکہ وہ لفظ دے دیا کہ جو اس کا آلٹرنیٹ ہے. یعنی اللہ رب العالمین وہ لفظ کہ جو منع ہے وہ بھی بتا دیا، پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا وہ بھی اللہ عطا فرما رہا ہے. فرمایا وقول انظرنا، یوں کہو کہ انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے. اب اس میں کوئی بھی اس کو کہیں کسی غلط معنی میں کبھی بھی استعمال نہیں کر سکے گا. وقول انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو وہ دیکھیے اس آیت سے ہی ایک مفہوم لیا گیا ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر فرمائی. صحابہ یہ کہا کرتے تھے انظرنا، ہم پہ نظر کرم فرمائی. اللہ نے ادب سکھایا، حتیٰ کہ لب و لہجہ کیسا ہوگا. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ لفظ آپ نے ٹھیک ٹھیک لیا، لفظ کا انتخاب صحیح کیا مگر لہجہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بھی منع فرما دیا. یہ جو سورہ حجرات میں فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے بعد ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، تو وہاں پر بعض علماء نے ترفعوا اور تجہروا میں ایک فرق لکھا ہے کہ ترفعوا جو ہے یہ جو اللہ نے منع کیا وہ آواز کو کنٹرول کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پر اپنی آواز کو کس طرح استعمال کریں گے، کتنی آواز میں بات کریں گے. آواز کو بھی کنٹرول کیا لوگوں نے اس دربار کے اندر. اور پھر ولا تجہروا کے اندر لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی، یعنی لفظ کا انتخاب الگ سکھایا، آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ کتنا اور کیسا ہوگا وہ الگ سکھایا. ولا تجہروا میں پھر انداز گفتگو کیسا ہوگا. معلوم ہوا کہ آواز بھی مناسب تھی، لفظ بھی ٹھیک تھے، مگر لہجہ ٹھیک نہیں تھا. تو ولا تجہروا کہہ کر اللہ نے لہجے کو بھی ٹھیک کر دیا. ہر زاویے سے اللہ نے اپنے نبی اور اپنے حبیب کا ادب سکھایا. تو اس لیے بات صرف اطاعت کی نہیں ہے جناب، بات صرف اتباع کی نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی بھائی سیرت النبی بیان کیجیے، سیرت النبی کانفرنس ہونی چاہیے. باقی یہ عشق رسول کانفرنس کیا ہوتا ہے، یہ عشق رسول کے نعرے اور عشق رسول کی باتیں ہیں، اور یہ مر مٹنے کا جذبہ اور یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئی. بس سیرت النبی حضور علیہ السلام بنیادی طور پر جو لے کر آئے دنیا میں، جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام بتائیے لوگوں کو، وہ پیغام پہنچائیے لوگوں تک اور دنیا تک. سیرت النبی ہونی چاہیے، سیرت النبی منائیے. یعنی اس کو باقاعدہ منانے کی بھی بات کی جاتی ہے، حالانکہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے. تو یاد رکھیے گا، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اہل ایمان کا تعلق دو طرح سے ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا تعلق عطا فرمایا. ایک تعلق عمل کا ہے، وہ سیرت کی طرف جا رہا ہے، یہ عمل کا تعلق کہلاتا ہے، اور وہ ہے حضور کی سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے، اطیعوا ہے، اطاعت ہے. لیکن ایک تعلق اللہ نے اور بھی عطا فرمایا ہے،
اور وہ اس سے بھی پہلے ہے، عمل کا جو تعلق ہے اس سے بھی پہلے ہے وہ تعلق، اور وہ تعلق کہلاتا ہے عقیدت کا تعلق۔ بھائی یہ دو لفظ خاص طور پہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے، پھر ان کی تشریح بہت طویل ہے، بہت زیادہ ہے۔ عمل کے تعلق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اور عقیدت میں ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان میں عقیدت اصل ہے اور عمل اس کے تابع، یعنی عمل نفع نہیں دے گا اگر عقیدت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے اندر وہ محبت اور وہ کیفیت نہ ہو جس کے نتیجے میں احترام پیدا ہوتا ہے، تو پھر عمل چاہے جتنا بھی پھر وہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دونوں باتیں ہمیں اپنی اولادوں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے آپ کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ان دونوں باتوں پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ عمل کے معاملے میں بھی گمراہی پھیل رہی ہے کیونکہ بے عملی کا دور ہے۔ حیا کی جگہ بے حیائی آ گئی، پردے کی جگہ بے پردگی آ گئی، عمل کی جگہ بے عملی آ گئی، بلکہ بد عملی آ گئی، اور لوگوں کے وہ مشاغل اب ہو چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا اچھے مشاغل کی طرف لوٹنا، اچھے اعمال کی طرف انتہائی تسلی کے ساتھ وقت نکالنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اگر یعنی آج نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس ذہن اور کی توجہ اور کتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ پاتے ہیں۔ اپنی مصروف ترین لائف میں سے تھوڑا سا ٹائم بھاگم بھاگ مسجد میں آ کر جلد از جلد نماز ادا کر کے پھر اپنے کام میں ہمیں لوٹنا، یا گھر میں ہم ٹریفک میں پھنس پھنسا کر گھر میں کتنے تھکے ہارے پہنچتے ہیں، اور کس حالت میں پھر اگر ہمیں کچھ رکعتیں مل گئی، کچھ ٹائم مل گیا تو ہم نے نماز ادا کرنا۔ یعنی آج کی زندگی ایسی عجیب و غریب روٹین کے ساتھ اب گزر رہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ موبائل نے جب جگہ بنا لی ہماری زندگی میں اور بڑی پابندی کے ساتھ جگہ بنائی تو تلاوت قرآن چلی گئی، موبائل نے جگہ لے لی، تلاوت چلی گئی، درود و سلام کی کثرت رہ گئی۔ پڑھا جا رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، پڑھا جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، سیرت النبی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب وہ اس کے اندر وہ روحانیت نہیں رہی، وہ بات نہیں رہی۔ توجہ ہماری ظاہر ہے اپنے کاروبار میں ہے، اپنے معاملات میں ہے، نہ جانے کتنے کاموں کو چھوڑ کر ہم کچھ ٹائم نکال پاتے ہیں کسی کام کے لیے۔ ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں رہا لوگوں کے پاس، گھر میں داخل ہوتے ہیں موبائل پر باتیں کرتے کرتے کرتے، گاڑی سے اترے موبائل سے باتیں کرتے کرتے گھر کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے کمرے میں چلے گئے۔ ماں باپ کے پاس وہ ایک زمانہ تھا، اولادیں آتی تھی ماں کے پاس 10 منٹ 5 منٹ بیٹھے، آپ ان سے دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہوئے تھے، دعائیں لیتے ہوئے گھر میں آ رہے ہیں، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر گھر میں آ رہے ہیں، اور جناب ان کی برکتوں کے ساتھ گھر سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب وہ ماں باپ سے بھی ظاہر ہے موبائل پر ہی بات چیت ہو رہی ہے، موبائل پر ہی بس تعلق ہے، وہ بھی جن کا ہے بس ان کا ہے، ورنہ وہ بھی مہینوں ہفتوں میں بات ہوتی ہے۔ یعنی سارے معاملات اور حالات بدل گئے، تو عمل کے تعلق میں بھی کمزوری آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں 2 تعلق عرض کر رہا ہوں ان میں ایک تعلق عمل کا ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا نے عمل کے معاملے میں بھی ہمیں بہت پیچھے کر دیا، اور اس کے نتیجے اس کی جگہ پر بہت سی ایسی نئی نئی چیزیں ہمیں دے دی کہ وہ عمل ہمارا کہیں کا کہیں رہ گیا۔ اور دوسرا جو تعلق ہے جو کہ اصل میں پہلا ہے وہ عقیدت کا تعلق ہے، اس میں محبت ہے، ایمان ہے، عرفان ہے، جذب ہے، جذبہ ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدت کا تعلق کہلاتا ہے۔ اس پر بھی ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بہت دور کر دیا، کیونکہ ایسی ایسی محبتیں متعارف کرا دی، دنیا کی ایسی رغبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور ایسی ایسی محبتیں دلوں میں پیدا کر دی کہ اصل جو محبت ہونی چاہیے اللہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی۔ اس لیے خاص طور پر آج تو یہ دونوں تعلقات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے براہ راست حضور سے دین پایا، براہ راست حضور سے دین سیکھا، انہوں نے بھی کبھی صرف ایک پہلو کو بیان نہیں کیا کہ جناب صرف انہوں نے سیرت النبی کو بیان کیا، بلکہ ان کی زندگیوں میں دیکھیں آپ کو سیرت النبی بھی ملے گی اور حضور علیہ السلام سے عقیدت کی، عشق کی باتیں بھی ملیں گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مثالیں تو بہت ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی اور انتہائی مقرر صحابی ہیں کہ جنہیں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا، 10 سال تک، کیونکہ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے
مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے تو ان کی والدہ یعنی حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت انس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اس وقت حضرت انس کی عمر 10 سال کی تھی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے انہیں حضور کے حوالے کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی خدمت میں قبول کر لیا۔ چلے ان کے ذریعے مختلف جو کام ہوتے ہیں قریب کے گھر کے آسانی ہو جائے گی۔ 10 سال کی عمر تھی ان کی، اور حضور علیہ السلام نے چونکہ 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے تو اس لیے یہ پورا 10 سال کا عرصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں گزارا۔ اور جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت انس کی عمر 20 سال تھی۔ 20 سال کی ان کی عمر تھی، حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن زندگی کے یہ 10 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، حضور کے قدموں میں گزارے، اور اتنی شفقت حضور نے انہیں عطا فرمائی، اتنی محبت حضور نے فرمائی ان سے کہ یہ خود کئی جگہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا نہرنی، نہ کبھی حضور نے مجھے جھڑکا نہ ڈانٹا اور وغیرہ وغیرہ۔ آج کل تو لوگ اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، یعنی تنخواہیں ٹائم پر نہ دینا وہ تو ایک الگ نا انصافی ہے، وہ تو ایک الگ ہی بات ہے اپنی جگہ، وہ تو سبھی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقیات دنیا کے سامنے متعارف کرائی ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ قریب ترین لوگ کس طرح بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے کبھی حضور نے نہ کبھی ڈانٹا، میں نے کوئی کام کیا ہو تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، کبھی نہ کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل پڑے، یعنی حضرت انس کو کوئی کام بتایا اور وہ چھوٹے بچے تھے اسے بھول جاتے تھے، یعنی بھولنے سے مراد ہے کہ بچوں میں کھیل میں لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے محسوس فرما لیا، تاخیر سے اندازہ کر لیا کہ کہیں یہ رہ گئے گلی میں گئے، تو حضور علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے کہ یہ بچہ کہیں گم نہ ہو جائے، ان کی والدہ میرے حوالے کر کے گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر حضرت انس کو ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے، اور اندازہ ہوتا تھا کہ کہاں پر مل جائیں گے، وہیں پر حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، پتہ چلا بچوں میں کھیل رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے قریب، اور پھر ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے کہ انیس حضور پیار سے انیس فرمایا کرتے، پیارے انس، انس کو انیس جب کہا جائے عربی میں اس کا مطلب ہے پیارے انس، تصغیر جو ہے برائے محبت و شفقت ہے، شفقت کے طور پر حضور اس طرح فرماتے ہیں انیس پیارے انس، تو ایک دم وہ دیکھتے کہ حضور تشریف لے آئے تو انہیں فوراً یاد آتا کہ ہاں وہ کام سے بھیجا تھا، وہ فوراً عرض کرتے ہاں بس میں ابھی جا رہا ہوں، بس یہ جا رہا ہوں، اس طرح کہتے ہوئے فوراً بھاگتے ہوئے جاتے تھے کام سے، اس قدر حضور نے شفقت۔ اب میں جو اصل بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے احادیث موجود ہیں، روایات موجود ہیں کتابوں میں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے دونوں پہلو بیان کیے، عمل کا پہلو بھی بیان کیا، جو عمل حضور علیہ السلام سے انہوں نے پایا اور سیکھا، اور عقیدت کا پہلو بھی بیان کیا۔ عمل کا پہلو تو آپ نے دیکھ لیا، اخلاقیات، حضور علیہ السلام کی شفقتیں، یہ عمل ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر، جو ہمارے عمل کے اندر جو بات شامل ہونی چاہیے، ہمارے رویوں میں شامل ہونی چاہیے، ہمارے اخلاقیات میں شامل ہونی چاہیے۔ گھر کے بہت سے ایسے معاملات جس کا تعلق اس نے اخلاق سے ہے، مہمان نوازی سے ہے، حضرت انس نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ عمل کے حوالے سے کئی روایتیں حضرت انس نے روایت کی ہیں، اور وہی حضرت انس ہے کہ جب بات محبت کی آتی ہے، بات عقیدت کی آتی ہے، جذب اور جذبے کی آتی ہے، وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت اونچے مقام پر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضور سے اتنی عقیدت کہ وہ باقاعدہ احادیث میں حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، حضور کے جسم مبارک کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ احادیث موجود ہیں، حضرت انس کہتے ہیں واللہ ما شممت مسکا ولا عنبرۃ، کہ میں نے کبھی کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا جو حضور کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ اور حضور کی ہتھیلی کی تعریف کرتے ہیں، ہتھیلی مبارک، کیونکہ بار بار حضور علیہ السلام سے ہاتھ ملانا، حضور علیہ السلام کا اپنی ہتھیلی سے ان پہ سر پہ یا کندھوں پہ شفقت فرمانا، اب حضور کی ہتھیلی کی تعریف کر رہے ہیں۔ حدیث ہے مشکات میں اور ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں، حضرت انس کہتے ہیں وما مسست حریرا ولا دیواجا
میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا، میں نے کبھی کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا الینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و گداز ہو. یعنی میں نے جب بھی کوئی ریشم چھوا تو حضور کی ہتھیلی کی نرمی کو زیادہ ہی پایا. اب سوال یہ ہے کہ حضور کی ہتھیلی کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو کوئی دین کی بات نہیں. یعنی حضور نے تو کبھی دین کی باتوں کی بنیاد کے طور پہ تو کبھی نہیں فرمایا کہ میری ہتھیلی کی تعریف کرو. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں حضور نے بتا دی. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اسی طرح جہاد بعض روایتوں میں حضور نے بیان کر دیا، کلمہ طیبہ حضور نے عطا فرما دیا، اور دیگر سیرت کے پہلو پر. کہ صحابہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضور کی ہتھیلی کی تعریف کرے؟ کوئی حضور کے چہرے کا حسن بتا رہا ہے، کوئی حضور کے منہ مبارک کی تعریف کر رہا ہے، کوئی حضور کے لعاب دہن کی تعریف کر رہا ہے. حضور نے تو کبھی دین کی بنیادوں میں اس بات کو نہیں بتایا. سوال یعنی سوال تو ذہن میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دین کی بنیادوں کے طور پر بیان فرمائیں، یا حضور علیہ السلام خود اس کو باقاعدہ بیان فرمائیں تو تب بیان کیا جائے. صحابہ کا یہ اپنا ذاتی جذبہ تھا، عقیدت تھی. اور یاد رکھیے گا کہ جس چیز کا تعلق عقیدت سے ہو جائے، جس چیز کا تعلق محبت سے ہو جائے، اس کے لیے ہر جز پر، اس کے ہر حصے پر الگ الگ دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عقیدت ہی کافی ہے اس کے لیے، محبت کافی ہے اس کے لیے. لہذا میں آپ کو بلکہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں صحابہ کے حوالے سے، کہ میں نے اب تک جو بھی سیرت النبی کا کچھ مطالعہ کیا ہے، اس میں جو چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں تو ان میں تو ہمیشہ صحابہ کو حضور سے پوچھتا ہوا پایا. وہاں حضور سے دریافت کر کے کر رہے ہیں. نماز میں کوئی بات ہے تو وہ حضور سے پوچھ کے کر رہے ہیں، فلاں نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، ہر بات پوچھ رہے ہیں. لیکن عقیدت کے حوالے سے جو حدیثیں آئی ہیں ان میں عموماً یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ بغیر پوچھے کرے جا رہے ہیں، اور بعد میں حضور کے سامنے وہ بات آئی اور حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. یا بلکہ بعض اوقات تو ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمل کیا گیا ہے. یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. عمل کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں صحابہ اس میں پوچھ رہے ہیں، تو وہی صحابہ جو ایک بات پوچھ کے کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ عقیدت کے معاملے میں پوچھ کے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے، وہ میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک اور جگہ پر کچھ حاضری دینی ہے محفل میں، اور وہیں اصل میں وعدہ کیا ہوا تھا. درمیان میں ہمارے بھائی خرم بھائی کا فون آیا اور انہوں نے آج کی اس محفل کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے الحمدللہ. تو میں نے کہا کہ چلے بالکل یہ شروع کا ٹائم ہے عشاء کے متصل، وہ میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، اور آگے کچھ تھوڑی تاخیر کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا جہاں مجھے جانا ہے. تو اس لیے میں بس اختصار کرتے ہوئے بات کو عرض کرتا ہوا انشاءاللہ مکمل کر لوں گا. تو میں بات ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ صحابہ جو ہے ایک بات ویسے تو پوچھا کرتے ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے. اب وہ پورا ایک قافلہ یا ایک گروہ گیا اور ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ وہ ایمان بھی نہیں لائے اور انکار کرتے رہے. آخر میں ان لوگوں نے چونکہ دور سے آئے تھے، زیادہ سفر بھی ختم ہو گیا تو کھانا طلب کیا. ان لوگوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، خاموشی سے روانہ ہو گئے وہاں سے. ادھر پیچھے اتفاق ایسا ہوا کہ جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کو کسی بچھو نے یا کسی نے ڈس لیا، وہ تڑپنے لگا اور ہر طرح سے کوشش کر لی وہ ٹھیک نہ ہو. تو اب انہی میں سے کسی نے کہا کہ بھائی وہ لوگ بڑے نیک لوگ آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ انہی کے پاس کوئی علاج ہو، تو چلو پھر انہی کے پاس چلتے ہیں. اپنے ایک بندے کو روانہ کیے جلدی سے ان کے پیچھے. حالانکہ دل میں احساس تھا کہ ہم نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، نہ ان کی بات مانی، لیکن بہرحال اب ضرورت پڑ گئی ہے، کیا کریں، سردار کو بچانا ہے. بھاگم بھاگ ان کا ایک آدھ دو بندے پہنچے، آگے ہی پہنچے تھے صحابہ کرام. تو جا کر کے ساری بات کی کہ بس علاج کا معاملہ ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی علاج کر سکے تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ بھائی اب ہماری شرط ماننی پڑے گی، اب ہم علاج تو کریں گے مگر اب بات ہماری شرط پر ہے. کہا جی جی بالکل جو شرط آپ کہیں. اب تو بات جان پہ آئی بھی تھی، تو کہا جی آپ جو شرط لگائیں. انہوں نے کہا کہ 30 بکریوں پر آپ کو ہم یعنی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، 30 بکریاں دینا. وہ پورے اس قبیلے میں ہر طرف بکریاں ہی بکریاں تھیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا 30 بکریاں دینا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں.
کہ وہ صحابی چلے گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس پہ دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرمایا، اور وہ 30 بکریاں لے کر آ بھی گئے، یہ سارے انتظار کر رہے تھے، 30 بکریاں لے کر آ گئے۔ اب یہ بہت بڑی نعمت تھی، ایک دیار غیر میں تھے، بھوک کا عالم بھی تھا، اور ایک بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اب آپ ذرا تصور کریں، ایک بھوک کا عالم ہو، اتنی دور سے آئے ہوئے ہوں، اور سفر کی حالت ہو، اس میں تو ویسے بھی مجبوری میں بہت کچھ اجازت ہو ہی جاتی ہے شریعت میں، تو یہ تو پھر باقاعدہ بات چیت کے ذریعے، کوئی ایسا نہیں کہ چھین کر لائے ہوں، ان کی رضامندی سے لے کر آئے، کھا لیتے فوراً۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے تقوی کے، کہ اس عالم میں بھی انہوں نے تقوی کا دامن نہیں چھوڑا، اور جیسے ہی جناب کھانے کا ارادہ کیا، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یار یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، ہم نے شرط لگا کر لیا ہے، پتہ نہیں کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ بس ہم نہیں کھاتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، آقا سے پوچھ کر کھائیں گے، وہ فرمائیں گے تو کھائیں گے، منع فرما دیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ یعنی یہ تقوی کا عالم دیکھیں، آج لوگ صحابہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے الفاظ اور تبرہ اور نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، الٹی سیدھی باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے تو یوں تھے تو ویسے تھے۔ ذرا پڑھیں تو صحیح صحابہ کی زندگی، 2-4 واقعات کیا سامنے آئے، اور اس کے بعد جناب آپ نے پوری زندگی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دی، اور ان کے بارے میں زبان درازی شروع کر دی۔ یہ کبھی بھی ہرگز ایسا رویہ جائز نہیں۔ ان کے بارے میں ہمیشہ یہی ذہن میں رکھیے کہ وہ یزکیہم، نبی کریم نے ان کا تزکیہ فرمایا ہے، تو ان کے بارے میں بات کرنا یہ حضور پر بات جائے گی، حضور نے ان کی تربیت فرمائی ہے جناب، لہٰذا ان کے بارے میں اسی لیے اہل سنت و جماعت میں کف لسان فرمایا، زبان کو روک دو بس۔ کوئی بات آپ کے سامنے آئے اگر صحابہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہ جو ہمیں بظاہر لگ رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے، ہمیں مطلب لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ایک تحقیق کر کے اس کا صحیح مطلب جاننے کی کوشش کریں، لیکن نہیں تو پھر کف لسان مطلب خاموشی، ادب لازم، خاموشی لازم ہے۔ دوبارہ یہ ضمن میں ایک توجہ دلا، یہ ضمن ایک بات عرض کی، یہ تو وہ تقوی والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ اس وقت میں بھی کہ جب یہ مجبوری کے عالم میں تھے، لیکن دیکھیے کہ کہہ رہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھ کر ہی کھائیں گے۔ بعد میں پہنچے اور پوری حدیث پھر اسی طرح کہ وہ حضور نے اجازت دی اور تناول کیا، خود سرکار نے بھی اس میں سے تناول کیا، صحابہ نے بھی تناول کیا۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بات وہ پوچھ کر کیا کرتے ہیں، ایک ایک بات، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کہ ان کے پوچھنے کا کیا عالم ہوگا، وہ ہر بات پوچھا کرتے ہیں۔ لیکن عقیدت کا جب معاملہ آتا تھا تو یہی صحابہ کہ ویسے تو جو ہر بات پوچھا کرتے تھے، لیکن عقیدت کے معاملے میں، حضور کے عشق کے معاملے میں، حضور کی محبت کے معاملے میں، بس جب ان کے دل میں بات آ گئی، حضور کی محبت میں کوئی بات، کوئی تصور، کوئی خیال آ گیا، وہ کر گزرتے تھے۔ سرکار کو بھی بعد میں بتایا کرتے تھے بعض اوقات، یا بعد میں کسی طرح حضور کے علم میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت انس کی ابھی بات آئی تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم، وہ حضور سے بڑی محبت فرمانے والی خاتون تھی، بڑا ان کے دل میں حضور کا عشق جناب، کہتی ہیں، خود فرماتی ہیں، یا غالباً حضرت انس نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ان کی والدہ نے حضور کے لیے چٹائی بچھا دی، اور کئی مرتبہ حضور اس طرح ان کے گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ بعض اوقات حضور آرام بھی فرما لیتے تھے ان کے گھر پر، اس قدر شفقت تھی کہ حضور علیہ السلام ان کی چٹائی پہ آرام فرما ہو گئے، کچھ دیر کے لیے حضور نے آرام فرما لیا۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا جو پسینہ مبارکہ تھا، اس کے کچھ آثار جو ہیں وہ چٹائی پر نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ پسینہ مبارکہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر العرق، حضور علیہ السلام کے جسم مبارک میں پسینہ زیادہ تھا۔ حضرت ام سلیم نے بیان کی حدیث، تو میں نے فرماتی ہیں کہ پسینہ مبارک کے کچھ آثار دیکھے چٹائی پر، تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں اس پسینے کو جمع کر لوں، کسی چیز میں، کسی شیشی میں محفوظ کر لوں۔ گھر میں گئی اور کچھ چیز ڈھونڈ کے لے آئی کہ جس کے ذریعے سمیٹ کر اور آرام سے کہ حضور کے آرام میں بھی خلل نہ آئے، اور حضور کے پسینے کو میں کچھ قطرات کی شکل میں، چاہے جتنے بھی قطرے بن جائیں، میں اس کو محفوظ کر لوں۔ اب یہاں پر پھر وہی بات آئے گی کہ حضور نے تو کبھی انہیں نہیں فرمایا تھا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ میرے پسینے کو جمع کرو، حضور نے حدیثیں لکھنے یا جمع کرنے کی طرف تو اشارہ فرمایا، کسی صحابی کو فرمایا کہ جو بات میں کہوں لکھ لیا کرو،
جو بات میں، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی نہیں ہے، لکھ لیا کرو. تو حدیثیں جمع کرنے کا تو ملتا ہے، یہ پسینہ جمع کرنا کب سے دین ہو گیا؟ یہ مصروفیات صحابہ کی کب سے آ گیا؟ صحابہ تو جہاد کرتے تھے، صحابہ تو نماز پڑھتے تھے، صحابہ تو قیام اللیل کرتے تھے، صحابہ تو حضور کی سیرت بیان کرتے تھے. یہ پسینہ جمع کرنے کی مصروفیات کہاں سے آئی ہیں؟ حضور نے تو کبھی نہیں کہا تھا. کوئی ایک حدیث ایسی کوئی لائے کہ جس میں حضور نے پہلے بٹھایا ہو سب کو اور بتایا ہو کہ اب آپ نے اس طرح سے میرے شمائل بیان کرنے ہیں، ہتھیلیوں کی تعریف کرنی ہے، میرے منہ مبارک کی تعریف کرنی ہے، میرا پسینہ جمع کرنا ہے؟ حضور نے تو کبھی نہیں سکھایا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا یہ جملہ کہ عقیدت کے معاملے میں نہ حضور نے کبھی انہیں کہا، نہ صحابہ نے پہلے سے پوچھ کے رکھا، اور بس ان کے دل میں آتا تھا اور وہ کر گزرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا، سیرت النبی کے مطالعے سے اکثر میں یہی نظر آتا ہے. اچھا وہ شیشی لے آئیں اور قریب بیٹھ کر پسینے کو جمع کر رہی ہیں. چلیں ابھی تک تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی ان کا ذاتی فعل تھا، نبی نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، نبی تو آرام کر رہے ہیں، تو یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا، ذاتی فعل تھا، پتہ نہیں صحیح تھا کہ نہیں تھا. لیکن حدیث میں آگے موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، اور خود حضور نے دیکھ لیا حضرت ام سلیم کو پسینہ جمع کرتے ہوئے. تو حضور نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ؟ حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. تو حضور نے فرمایا کیوں؟ تو وہاں پر دیکھیے جو وجہ انہوں نے بتائی وہ قابل غور ہے، وجہ قابل غور ہے، وہیں پر عقیدت ہے، وہیں پر محبت رسول ہے. حضرت ام سلیم عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ کننا نرجو برکتہ لصبیاننا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہم آپ کا پسینہ اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتی ہیں. آپ کے پسینے سے ہمارے بچوں کو برکت حاصل ہو جائے گی، گھر میں برکت ہوگی، بچوں کو برکت اور شفا مل جائے گی. ابھی بھی حضور چاہتے تو روک سکتے، ابھی بھی یہ جملہ ام سلیم نے کہا، حضور نے نہیں کہا. لیکن دیکھیے اگلا جملہ ایک اور جملہ ہے، اسی پر بخاری کی حدیث ختم ہو رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں اصبتی ام سلیم تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اب یہ مکمل تصدیق ہو گئی، اب یہ بالکل بات فائنل ہو گئی. ورنہ ابھی تک امکان تھا کہ حضور علیہ السلام منع فرما دیتے کہ ام سلیم ایسا مت کرو، یہ بات آگے جائے گی، لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، عقیدت میں لوگ بہت آگے نکل جائیں گے. آج لوگ جیسے خطرات ظاہر کرتے رہتے ہیں، بات بات پر روک دیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، وہی اپنی جگہ ایک تصور ہے، لیکن بعض چیزیں تجاوز میں آئی بھی ہیں، لوگوں میں تجاوزات بہت ہوئے، اس کو تجاوز کی حد تک منع کریں، خاص اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. لیکن اس سب کو منع کر دینا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ حضور نے منع نہیں فرمایا. اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام عقیدت کے معاملے میں بغیر پوچھے عمل کیا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو پورا سفر ہجرت تحقیق کر کے معلومات کی کہ حضور کہاں کہاں رکے اس پورے سفر ہجرت میں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر تو ساتھ نہیں تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور دیگر واقعات سے حضرت ابن عمر نے پوری تحقیق کی اور پھر خود سے انہوں نے سفر کیا. اور جہاں جہاں حضور ٹھہرے، جس جس جگہ کا انہیں پتہ چلا، وہاں رک رک کر انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضور نے تو کبھی نہیں کہا تھا تم ایسا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور علیہ السلام کے ممبر شریف میں جہاں حضور ہاتھ رکھا کرتے تھے، قاضی ایاز مال کی شفا میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ممبر کے پاس آتے تھے اور حضور جہاں ہاتھ رکھا کرتے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر بعد میں ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو پھیر کر اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. حضور نے تو کبھی نہیں کہا تھا. مدینہ منورہ میں لوگ جب حضور کا استقبال کر رہے تھے ہجرت کے موقع پر، جب حضور نے ہجرت فرمائی، سارے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید الرجال والنساء علی بیوتہم، مرد و خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئے. وتفرق الغلمان والخدم، اور غلام بچے نوکر چاکر گلیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اور زبان پر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے تھے ان کے. حضور نے تو کبھی نہیں بٹھا کر کے پہلے سے تیاری کروائی، یا چلو مدینے میں جو صحابہ پہلے سے مبلغ بنا کر بھیجے گئے یا جنہیں حضور نے پہلے سے مبلغ بنا دیا، حضرت مصعب بن عمیر تھے اور تھے، انہوں نے تو کبھی استقبال کی تیاری کے لیے کوئی میٹنگ نہیں کی تھی کہ حضور آئیں گے تو ہم نے کیا کیا تیاری، ہم نے کیا نعرہ لگانا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں. معلوم ہوا کہ ان معاملات میں بغیر کسی قسم کی کوئی مشورے کے، بغیر کسی قسم کی پہلے سے کوئی ہدایات کے، جیسا ان کی طبیعت میں آیا، عقیدت اور احترام نے انہیں جس طرف آمادہ کیا، وہ حضور کی محبت میں کیا کرتے. آپ نے ابھی بہت سی باتیں سن لی
حضرت ام سلیم کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے۔ تو دوستو آج بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ان تمام باتوں کو ایک پوری تحقیق کے انداز میں دیکھا جائے، ورنہ میں نے جیسے سوشل میڈیا کی بات کی، اس پر اتنا گڑبڑ کر کے چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اتنا مکس اپ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جناب کبھی سوشل میڈیا پر ملے گا کہ بس جناب صرف سیرت النبی بیان کرو، یہ میلاد النبی وغیرہ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، اتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اتنا حضور کا عشق بیان کیا جا رہا ہے، اور جناب یعنی حضور کے حسن و جمال کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کے منہ مبارک کی بات ہو رہی ہے، تبرک کی بات ہو رہی ہے، برکت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں بنا یہ دین میں کہاں سے باتیں آ گئی، بس صرف سیرت النبی بیان کر، ایک طرف آپ کو یہ باتیں ملیں گی اور ایک طرف بعضوں کا تبرک اور دیگر چیزوں میں کچھ ایسا تجاوز نظر آئے گا کہ جو ظاہر ہے کہ دین سے پھر وہ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک افراد و تفرید کی کیفیت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، محبت، اتباع، اطاعت اور ایمان، ان تمام کے تقاضوں سامنے رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس خلاصہ میں یہ کروں گا اپنی بات کا کہ تعلق حضور سے دو طرح سے ہے، ایک تعلق عقیدت کا ہے، ایک تعلق عمل کا ہے۔ اس لیے الحمدللہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عقیدتیں عطا فرمائی، یہ سب احترام اللہ نے ہمیں دیا، یہ سب تعظیمات و تکریمات اللہ نے ہمیں دی کہ ہمیں ایک جذبہ دیا اللہ نے، ایک محبت دی ہے، تو بس صرف اسی تک محدود نہ رہیں، صرف میلاد شریف کرنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دوسرا تعلق ہے جس کا نام عمل ہے، عملی تعلق ہے، اس کی طرف ضرور توجہ کریں۔ آج اس حوالے سے بھی بہت ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اور بد اخلاقی کا بھی لفظ اب تو چھوٹا لگتا ہے بولتے ہوئے، بد اخلاقی بہت مشہور لفظ ہے، اکثر بولا جاتا ہے بدتمیزی، بد اخلاقی، لیکن اب تو اس قدر گراوٹ ہو چکی ہے معاشرے میں، یہ لفظ بھی اب چھوٹے لگتے ہیں، بد اخلاقی، بدتمیزی بہت چھوٹے، شاید بلکہ اچھے لگ رہے ہیں، لوگ اس قدر یعنی آگے برائی میں جا چکے ہیں۔ اسی طرح سے اور معاملات میں بھی غفلتیں بہت زیادہ، بے حیائی کتنی بڑھ رہی ہے معاشرے میں، بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ بدنام زمانہ بل ٹرانسجینڈر آیا اور اس نے جناب قانونی طور پر گویا کہ اس کو اس بل کے ذریعے قانونی طور پر لوگوں کو تحفظ دے دیا گیا، تو اور زیادہ پھر تو بے حیائی کو پروٹیکشن مل گئی، بے حیائی کو معاذ اللہ تحفظ مل گئی۔ اب تو یہ دور ہے کہ جس میں لوگوں کا ذہن اس طرف لایا جا رہا ہے اور اس قدر خراب کیا جا رہا ہے، تو آنے والا وقت کس قدر ہمارے لیے چیلنجنگ ہوگا اور کس قدر آزمائش کا دور ہوگا، اور ابھی اس قدر آزمائش ہے تو آگے اور زیادہ آزمائشیں ہیں۔ اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنے تعلق کو، اپنے بچوں کے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دین سے اگر خدا نخواستہ صرف اتنا تعلق رہا کہ جس طرح ساحل سمندر پر انسان جا کر انجوائے کرتا ہے اور سمندر کا نظارہ کر کے واپس آ جاتا ہے، اگر دین سے صرف اتنا تعلق رہا کہ بس دور دور سے دین کا نظارہ کر لو، باقی بھائی یہ علماء کا مسئلہ ہے، باقی یہ بس اہل دین اور یہ بس اہل مسجد کا معاملہ ہے، وہ بس دین کا ذرا گہرائی سے دیکھیں، دین کو ذرا گہری نظر سے دیکھیں، بچوں کو بھی دور دور سے نظارہ دین کا کرا دیا، تو یہ آج کے دور میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہوگی کہ دنیا کے معاملات میں ہم انتہائی باریکیوں تک جاتے ہیں، کاروباری معاملات میں ایک ساری باریکیاں اور ساری اس کی جناب گہرائیوں سے گزرتے ہیں، بچوں کو بھی گزارتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے نام پر نہ جانے کہاں کہاں کن کن ملکوں کی سیر کراتے ہیں، اور دین کی تعلیم واجبی سی دے دلا کر کچھ چیزیں پڑھا کر بس ہم سمجھتے ہیں بس یہ دین کافی ہے، بھائی اتنا کافی ہے۔ تو یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور ہم نے بہت خود بھی دوری اختیار کی ہے، بچوں کو بھی دور رکھا ہوا ہے، اس لیے پھر جو فتنے ہیں، جو آزمائشیں ہیں، اس میں لوگ بڑی آرام سے سوشل میڈیا کے ذریعے پھسلتے جا رہے ہیں، فتنے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بہت پہلے فرما دیا تھا، فرمایا کہ میں تمہارے گھروں پر فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں کوقع المطر، فرمایا بارش کی برسنے کی طرح دیکھ رہا ہوں، یعنی جیسے بارش مسلسل برستی ہے، یعنی تتابعاً، تسلسل کے ساتھ پانی، اور اس کے پیچھے پھر بارش ہوتی ہے، پھر پانی مسلسل گرتا اور برستا رہتا ہے، فرمایا میں اسی طرح تسلسل دیکھ رہا ہوں فتنوں میں، تمہارے گھروں میں دیکھ رہا ہوں۔ آج واقعی گھر گھر میں وہ نظر آ رہا ہے، موبائل یہ جو ہماری جیب میں ہے، فتنہ گھروں میں اب بلکہ جیب میں آ چکا ہے، جیب میں لیے پھر رہے ہیں، اور فتنہ سامانیہ عروج پر ہے، ہر روز ایک نیا خیال، ہر روز ایک نئی پوسٹ آتی ہے، ایک نیا عقیدہ بتایا جاتا ہے، اور یوں لوگ پھر اپنے اسلاف کے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک عرصہ دراز سے امت جس منہج پر چلی آ رہی ہے، جس طریقہ کار پر چلی آ رہی ہے، اس میں نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں، اور عام اچھا بھلا آدمی رات کو صحیح مطمئن سویا تھا، صبح اٹھتا ہے تو بیچارہ دن بھر بس لڑکتا ہی رہتا ہے،
کیونکہ دوپہر کو کوئی نئی پوسٹ آئے گی، شام کو پھر نئی پوسٹ آتی ہے، بھائی اسی طرح صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کہیں کا بھی نہیں ہوتا وہ. تو اس لیے ایک مضبوط ذریعہ تھام کے رکھیں اور ایک مضبوط تعلق اپنا دین کے ساتھ ایسا رکھیے کہ جس کی وجہ سے ایک تمسک رہے، مضبوطی رہے، اور وہ ادھر ادھر لڑکنے سے پھسلنے سے ہمیں بچا سکے. اس کے لیے ماں باپ کا کردار بہت اہم ہے، اور ہماری محافل کے ذریعے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور پھر صرف ایک سالانہ محفل کافی نہیں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک سالانہ محفل کافی نہیں. لیکن فتنہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہا ہے، فتنہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہا ہے. اور ہماری جو تربیت ہے وہ اگر ماہانہ یا سالانہ ہو تو آپ سوچیں نا کتنا سست روی کا شکار ہے تربیت کا عمل. یعنی ہم ذرا مہینوں میں کبھی جمع ہوں، مہینوں میں جمع ہوں اور بیٹھیں اور غور کریں، کوئی دین کی بات سیکھیں، اور فتنہ روزانہ کی بنیاد پر آ رہا ہے تو کیا مناسبت اور کیا تناسب رہ گیا پھر تربیت میں اور فتنے میں. اس لیے جس تیزی، جس تسلسل کے ساتھ فتنہ سامانی ہے، اتنی نہ صحیح کم از کم کچھ ہم گیپ کو کم کر کے آپس میں مل بیٹھنے کا کوئی ایسا موقع ضرور بنائیے جس میں ہم دین سیکھیں، دین کے شرعی مسائل سیکھیں. آج گھر گھر میں غلطیاں ہو رہی ہیں، طہارت میں، نماز میں اور دیگر معاملات میں. یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس میں اتنی غلطیاں ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ بس اسی طرح کرے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر، اور کبھی پلٹ کر سیکھنے کی زحمت بھی ہم لوگ نہیں کرتے. پھر گھروں میں جو خواتین ہیں وہ تو اور زیادہ دوری کا شکار ہوتی ہیں. مردوں کی تو چلے پھر علماء سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کسی طریقے سے وہ قریب ہو جاتے ہیں، خواتین میں بہت زیادہ دوری ہوتی ہے. تو یہ آج ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی مسائل، شرعی مسائل جس کا تعلق طہارت سے ہے، کپڑوں کی پاکیزگی سے ہے اور دیگر معاملات سے، اس حوالے سے کوئی اویئرنیس پیدا کریں، شعور پیدا کریں. بہرحال اس طرح کی بہت سی چیزیں جس کی آج بڑی ضرورت ہے اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے ضرور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط تعلق، غیر مشروط محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، عمل بھی عطا کرے اور عرفان بھی اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا نصیب کرے. اور اس محفل کو اللہ پاک قبول فرما کر اہل خانہ کے لیے، ہم سب کے لیے رحمتوں برکتوں کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام